گزشتہ روز آرمی چیف نے اہم بیان دیا اور کیا اس بیان سے کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، وہ کس نوعیت کا ہے اور جبکہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کب ہوں گے؟ حکومت کے خلاف نون لیگ کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی۔ آج ہم ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب عمران خان صاحب نے نامساعد حالات کے باوجود جبکہ پرویز الہی صاحب کو پکڑا گیا، کل ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اگلے 1-2 دن میں پکڑ لیا جائے، فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ پہلے سے مذاکراتی کمیٹی کو شاہ محمود قریشی لیڈ کر رہے ہیں اور فواد چودھری بھی اس کا اہم حصہ ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگوں کے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے۔ پرویز الہی صاحب کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، سارے نامساعد حالات دیکھے گئے، اس کے باوجود عمران خان نے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو ہیں وہ مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ 2 مئی سے اسلام آباد میں دوبارہ سے ان کا آغاز ہوگا۔ آخر ایک طرف پکڑ دکڑ ہے، ان کو شک بھی نہیں، یقین ہے کہ یہ مذاکرات حتمی طور پہ آگے نہیں بڑھیں گے، چونکہ ان کی نیت خراب ہے۔ اگر نیت اچھی ہوتی، نیت صحیح ہوتی تو پھر یہ لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش نہ کی جاتی، چونکہ پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان نے کیوں ایسے فیصلہ کیا کہ ہم کسی صورت مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ جو ہے اس نے فیصلہ دیا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے، اور آئین کی جو شک ہے اس کے تحت جو آئین کہتا ہے صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے چاہیے، اور 14 مئی کی تاریخ دے دی گئی، مگر اس سے پہلے یہ کہا جب مدت پوری ہو گئی، مذاکرات کے حوالے سے وقت دے دیا، تو جس دن فیصلہ دینا تھا اس دن چیف جسٹس بیمار ہو گئے، دوسرے دن عدالت میں آئے اور پھر یہ بات کہی گئی کہ ہم آپس میں بیٹھیں گے اور مذاکرات کریں گے، اور جو بات نون لیگ نے کہی پی ڈی ایم نے اس کو آگے بڑھایا اور ایک سیٹنگ بھی ہو گئی۔ اب عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم مذاکرات سے پیچھے ہٹ کے بھلے ہمارے لوگوں کی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، گرفتاریاں ہوں گی اور ہو بھی جائیں، تو اس کے باوجود مذاکرات سے پیچھے اس لیے نہیں ہٹیں گے، ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے انہوں نے بات نہیں ماننی، چونکہ اس کے اندر وہ چاہتے ہیں تب نگران سیٹ اپ بنے، تب الیکشن ہوں جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال اکتوبر میں ریٹائرڈ ہو کے گھر چلے جائیں، اور جو صدر پاکستان ہے عارف الوی صاحب یہ بھی ریٹائرڈ ہو کے گھر چلے جائیں۔ تو اس کے باوجود اگر مذاکرات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور خاص کر پاکستان کی عوام جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم مشکل حالات تھے اس کے باوجود ان کے ساتھ بیٹھے، اگر کوئی بات طے نہیں ہوئی تو وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوئی، اگر الیکشن کے حوالے سے بات نامکمل ہوئی تو اس کے بھی قصوروار وہ ہیں، اور پھر سپریم کورٹ کے پاس یہ جواز ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کوئی غلط اپنے خلاف جواز نہیں دے گی سپریم کورٹ کو کہ ہم بیٹھے نہیں تھے یا بات نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر 2 مئی کو یہ دوبارہ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اچھا، اگر نہیں ہوتا دوبارہ بیٹھیں گے۔ پھر آپ اگر 4 مئی تک 2 اجلاس اور کر لیتے ہیں، ٹوٹل 3 اجلاس ہو گئے، کوئی بات نہ ہو سکی حتمی طور کے اوپر، تو پھر 10 دن باقی ہیں 14 مئی تک پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا کہا گیا ہے۔ تاہم حکومت پھر بھی چاہتی ہے کہ سرے سے انتخابات ہوں ہی نہ، پنجاب اسمبلی اور کے پی کے تو بالکل انتخابات نہ ہوں، اگر ہوں تو وہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں، اور اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں تو قومی اسمبلی کے انتخابات کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ آپشن موجود ہوگا کہ سیاستدان آپس میں مذاکرات کر کے بھی کوئی تعین نہیں کر سکے کہ انتخابات کب ہونے چاہیے، چونکہ وہ جولائی کا کہتے ہیں، یہ ستمبر کا کہتے ہیں، تو بیچ کا کوئی راستہ تو نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں نکلے گا چونکہ نیت خراب ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ایسی چیزیں ہوں۔ تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی طرف آگے بڑھ سکتی ہے کہ انتخابات کروائے جائیں اور کسی کو شاید نااہل کرنا پڑے، جو کہ سیاسی شہادت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو لنڈن پلان تھا وہ کس طرح سے ناکام ہوا۔ اس کو ہم لنڈن پلان اس لیے کہتے ہیں کہ لنڈن میں بیٹھ کے ہی مریم نواز شریف صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انکلوڈیڈ عمران خان نااہل کرنا، ان کے لوگوں کو کریش کرنا، پکڑنا، جیلوں میں ڈالنا، ساری چیزیں کرنی تھی۔ اب یہ جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوا یہ اسی لنڈن پلان کا حصہ تھا، جو اب مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان میں بیٹھ کے اس کو ایگزیکیوٹ کروا رہی ہیں، پریکٹیکل کروا رہی ہیں، اور وہ ناکامی کی صورت اس لیے دیکھنا پڑی کہ شہباز شریف صاحب بھی آڑے آئے، نون لیگ کے اور جو لوگ تھے وہ بھی اس چیز کے خلاف تھے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات ایک طرف کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، تو یہ تو چیزیں غلط ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب نے فون کر کے کہا تھا، غصے کا اظہار کیا تھا کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کے ساتھ مل کے اور
जो ग्रुप है और जो हमारे हुकूमती सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल में ला के ऐसी चीज़ें करती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार न किया जा सका, कोई चीज़ ऐसे न हो सकी, तो इस तरह से ऊपर से शहबाज शरीफ साहब ने सुबकी करवाई उनको, तो इस तरह से ये जो लंदन प्लान था वो नाकाम हो चुका और नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्मी चीफ के बयान से पहले जो हुकूमत है उसके ऊपर नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ये आवाज़ें पहले भी उठती थी, हमने इससे कबल भी आपको बताया, लेकिन ताहाल उठ रही हैं वो इस तरह कि आप देखिए कि मुफ्ता इस्माइल जो हैं कि वो कह रहे हैं, फिर से आज उन्होंने बयान दिया कि यहाँ पे कोई निज़ाम हुकूमत दिखाई नहीं देता, कोई इदारा सही से नहीं चल रहा, मुल्क जो है वो उसके माशी हालात ख़राब हैं और तमाम सियासतदान जो हैं, ख़ासकर हुकूमत के अंदर जितनी जमातें हैं और ये हुकूमत, इनको सिर्फ अपनी चीज़ की पड़ी है कि हम इसको अना का मसला बना लें, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अदारे ठीक से चल कोई नहीं रहे और इनको सिर्फ अपने लाले पड़े हैं कि हमें जिस चीज़ में फ़ायदा होगा हम उस चीज़ को करेंगे, अदरवाइज़ हम कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो नून लीग के अंदर से ही हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ों का उठना भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, और जब वही लोग तनकीद कर रहे हैं आपके इक़दामात, आपके निज़ाम हुकूमत के ऊपर, मुल्क के मौजूदा माशी हालात के ऊपर, तो फिर इनको सोचना चाहिए कि मुखालिफिन तो बारहा मरतबा ये तनकीद जो है वो सारा अमल करेंगे। आर्मी चीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसकी कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन हमारी अदालतें जो हैं फ़ैसले अंग्रेज़ी में लिखते हैं, आर्मी चीफ साहब ने भी देख के तकरीर पढ़ी और अंग्रेज़ी में पढ़ते रहे, एक लिखी हुई तकरीर थी उन्होंने पढ़ दी। उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि अवाम जो हैं वो असल में ताकत का सरचश्मा है, हम सबसे पहले आइन के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं और उनके मुहाफ़िज़ हैं, तो अवाम जो होगी उनकी राय मुक़द्दम है। ये वो सारा कुछ उन्होंने उस अंग्रेज़ी में ये कहा जिसका उर्दू तर्जुमा ये है। अगर आर्मी चीफ ऐसा कह रहे हैं, मैं आखिर पे आऊँगा कश्मीर के हवाले से, तो इसका मतलब क्या ये ले लिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने हुकूमत के ऊपर से हाथ उठा लिया? क्यों? इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा देखा है कि जब वो खुद मुश्किल में आए हैं तो उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है और उन्होंने अपने आप को बचाया है। वो चाहे पीटीआई हो, चाहे पीडीएम की हुकूमत हो, नून लीग पीपल्स पार्टी, वो अपने ऊपर जब बात आ जाएगी तो फिर उसका हल तलाश करेंगे, वो चाहे इलेक्शन करवाने पड़ जाएं, चाहे इमरान के साथ मुज़ाकरात करने हों। उन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि हम जो हैं किसी और के गुनाह अपने सर ना लें, हालांकि उन्हीं के अदारे के ये पैदा करता गुनाह है जिनकी सज़ा सारे लोग काट रहे हैं। तो आर्मी चीफ के इस बयान के अवाम के हम मुहाफ़िज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं, क्या ये चीज़ें अमली तौर के ऊपर प्रैक्टिकली हो सकेंगी और क्या सियासत के अंदर इनका किरदार जो है वो मर जाएगा? क्या ये पीडीएम की हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसी मौक़िफ़ को अपनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, या कि जो अवाम चाहते हैं और जो आइन कहता है उसके साथ खड़े होंगे? ये तो आने वाले दिनों में सब सामने आ जाएगा। ताहम स्टिल इस्टेब्लिशमेंट का जो एक ग्रुप है वो इस बात के ऊपर बाज़िद है कि इमरान हुकूमत में ना आए, इलेक्शन ना हो। पीडीएम की वो भरपूर सपोर्ट करते हैं, लोगों को कहते हैं कि पीटीआई की टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ो, आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ो, हम आपको डीपीओ सीपीओ सब चेंज करवा देंगे, पुलिस भी आपको मिलेगी और फिर देखेंगे आपने किसके साथ इताअत करना है, चाहे आप एमपीए हैं चाहे आप एमएनए हैं। उसकी वजह कि ये आज तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ना तोड़ सके, ताहम आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत और उनकी पार्टी का कुचुम्बर निकाल दिया। आगे बढ़ते हुए आर्मी चीफ साहब ने जो कहा कि कश्मीर जो है, यकीनन ये भी कहा होगा शहरा के पाकिस्तान की, साबित नहीं है। फिर सियासी, माशी, सफारती एतबार से हम कश्मीरियों के साथ हैं। बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर ये बात 1% भी दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह कि चाइना की इस्टेब्लिशमेंट हो, आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या भारत की, आप तीनों ने मिलकर कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल लगाया, वहाँ के जो कश्मीरियों की हैसियत थी उसको ख़त्म किया, उसमें आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। हामिद मीर ने भी ये बात कही, बाजवा साहब जो थे उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनको भी धोखे में रखा गया और आपने मिल के कश्मीरियों का जो केस था उसको कमज़ोर करवाने की कोशिश की। और जब कोई बात नहीं होती तो आर्मी चीफ हो पाकिस्तान फ़ौज का या कोई भी हो या भारत के सियासतदान, वो मसले कश्मीर को सियासत के लिए और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक बात रही आज़ाद कश्मीर के तहरीक आज़ादी के बेस कैंप की, वहाँ पे अक़्तदार का वो बेस कैंप बन गया। उस पार की जो क़यादत थी, आप देखिए मीर वाइस साहब कहाँ हैं, कोई पता नहीं। सैयद अली गिलानी साहब दुनिया से चले गए, जो यासीन मलिक थे वो जेल में चले गए, यानी कि क़यादत ही मार दी।
لوگ جو تھے 1 لاکھ سے زائد شہدا تھے، ساری چیزیں تھی، اور آج آپ کو یاد آ رہی ہے اور 1 منٹ کی خاموشی کر کے دوسروں کو آزاد کروانے والے، کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ آج مسئلہ کشمیر ادھر کا ان کے پاس رہے، گلگت بلتستان پاکستان لے لے، آزاد کشمیر بھی پاکستان لے لے، تبت اور باقی علاقے چائنا کو دے دیے گئے۔ تو یہی حل کیا آپ لوگوں نے کشمیر کا، اور وہاں کے لوگ کیوں گولیاں کھائیں، کیوں اپنی جو عزتیں ہیں ان کو گنوا دیں؟ ان کو تو خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے ساتھ رہ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ کبھی سال میں ایک موقع آئے، یوم یکجہتی کشمیر منا لیا، کبھی تقریر میں ذکر کر دیا، جبکہ عملی طور پہ تو کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ ایسے ہی حل ہو جائے تو کون سی فورسز کی پھر آپ کو ضرورت رہتی ہے سوائے افغانستان کے بارڈر کے؟ تو کہنے کا مطلب کہ یہ کشمیر کے اوپر آرمی چیف کا بیان ہو یا کسی سیاستدان کا، یہ کشمیریوں کو میں کھلے عام اور سرے عام بات کہتا ہوں، یہ محض بیانات ہیں، باقی کوئی اور اس طرح کی ہمدردی نہیں ہے جو پریکٹیکلی آپ کو دکھائی دے گی۔ اس کے فیصلے جو ہونے تھے، جو فیصلے کرنے تھے، جنہوں نے کرنے تھے، وہ کر لیے گئے۔ ایک حیثیت نہیں ختم کروا سکے یاسین ملک کو، وہاں سے ہم وہ چیز نہیں کروا سکتے، قیادت آپ حریت جو تھی وہ خود آپ نے میڈیا سے ہٹا دی۔ آزاد کشمیر کے اندر لیڈرشپ کا ایک طرح سے خاتمہ ہو گیا، تو کون کروائے گا اس کشمیر کو آزاد، اور کون سا کشمیر اور کون سا مسئلہ کشمیر؟ معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا، چونکہ یہی حقیقت ہے، یہی ریالٹی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔